ڈائریکٹ شروع کر. سورہ یونس آیت نمبر 6. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون. بے شک گردش لیل و نہار میں اور جو کچھ پیدا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین میں، ان میں اس کی بہت ساری نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو متقی ہے، جو اللہ سے ڈرتی ہے. دن اور رات کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں یا ان کے رنگوں کے اختلاف میں. وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور کائنات ارضی و سماوی زمین اور آسمان کی مختلف انواع اقسام میں لآیات ضرور نشانیاں ہیں، کئی نشانیاں ہیں اس صانع کے وجود، وحدت، کمال علم، کمال قدرت اور ہر قسم کے مد مقابل سے پاک ہونے پر روشن نشانیاں اور واضح علامات ہیں اس قوم کے لیے جو عواقب سے، جو رزلٹ سے، نتیجے سے ڈرتی ہے، کیونکہ انجام کا خدشہ انہیں تفکر و تدبر پر برانگیختہ کرتا ہے. انجام کا جس کو ڈر ہوتا ہے ان غور و فکر کرتا ہے اور برے انجام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں نشانیاں ہیں اللہ سے ڈرنے والی قوم کے لیے، کہ جو اللہ سے ڈرتی ہے اور اپنے انجام کی فکر کرتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی قائل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو واجب الوجود مانتی ہے، اس کو ایک مانتی ہے، اس کے کمال علم کی قائل ہوتی ہے اور کمال قدرت کا اقرار کرتی ہے، اور اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر شریک سے پاک ہے. یہ سب کائنات کا نظام اس بات کو بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا واجب الوجود ہے، وہی ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے. یہ آیت نمبر 6 کی تفسیر تھی. اب آیت نمبر 7 کی تفسیر بیان کی جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون. آیت نمبر 7. بے شک وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے ہم سے ملنے کی اور خوش و خرم ہیں دنیاوی زندگی سے اور مطمئن ہو گئے ہیں اس کے ساز و سامان سے، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے غفلت برتتے ہیں. سب سے بڑا ثواب اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور اس کی رؤیت ہے، یعنی اس کا دیدار ہے، اور انہوں نے ظاہری دنیا کو آخرت پر ترجیح دی ہے، آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو اختیار کیا ہے اور دنیا کی آرائش و زیبائش پر مطمئن ہو گئے. دنیا کے یہ آرام کو اور اس کی زیب و زینت کو دیکھ کر خوش ہو گئے ہیں اور صرف زیب و زینت اور آرام و آرائش پر اکتفا کیا اور ان اعمال کی طرف ذرہ برابر بھی دھیان نہ دیا جو آخرت میں فائدہ مند تھے. دنیا کی بھول بھلیوں میں گم ہو گئے اور آخرت کی فکر نہیں کیے. یعنی ہماری وہ نشانیاں جو صانع کے وجود پر شاہد عادل ہیں ان سے بالکل غافل ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وہ نشانیاں جو اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرتی ہیں، جو یہ بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ساری کائنات کا صانع ہے، خالق ہے. یہ ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف رہنمائی ہوتی ہے، ان سے بالکل غافل ہے مخلوق. اس معنی کے اعتبار سے ان الذین لا یرجون لقاءنا سے مراد اہل کتاب کفار میں جو صانع کے وجود کا اعتقاد رکھتے تھے. اہل کتاب میں جو کافر تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے وجود کا عقیدہ رکھتے تھے، قیامت اور اخروی زندگی کا یقین و علم رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود آخرت پر دنیا کو ترجیح دی اور آخرت کے ثواب سے مایوس ہو گئے اور لذائذ دنیا پر ہی قناعت کر بیٹھے، دنیا کی لذتوں کو ہی کافی سمجھ بیٹھے. اور والذین هم عن آیاتنا سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہ تو توحید پر ایمان لایا، یعنی نہ جنہوں نے اللہ کو ایک مانا اور نہ ہی روز جزا کا عقیدہ رکھا، یعنی جنہوں نے نہ اللہ کو مانا اور نہ ہی قیامت کے دن کو مانا. امام بیضاوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ان الذین لا یرجون لقاءنا سے کون مراد ہے؟ ان الذین لا یرجون لقاءنا سے مراد پہلے وہ ہیں جو اخروی زندگی کا انکار کرتے ہیں،
یعنی جو آخرت کو نہیں مانتے۔ حوالے کے لیے دیکھیے تفسیر بیضاوی مائے حاشیہ شیخ زادہ جلد 4 صفحہ 544۔ اور جزا کی توقع نہیں رکھتے ہیں، بدلے کی امید نہیں رکھتے ہیں، اور صرف دنیاوی حیات کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ یہ ایک فرسٹ کیٹیگری کے ہیں لوگ، یہ پہلے یہ لوگ ہیں۔ اور دوسرے وہ ہیں جنہوں نے جلدی ملنے والی نعمتوں کی محبت نے دیر سے ملنے والی نعمتوں کے بارے میں سوچنے سے غافل کر دیا۔ دنیا میں جو نعمتیں جلدی جلدی مل رہی ہیں ان نعمتوں کو لے کر خوش ہو گئے، آخرت کے بارے میں مطمئن ہو گئے، بے فکر ہو گئے، اس کی طرف توجہ نہیں کیے کہ وہ تو بعد کا معاملہ ہے، بعد میں دیکھا جائے گا، اور ان کے لیے اپنے آپ کو تیار و مستعد کرنے سے ہی باز رکھا۔ یعنی آخرت میں ملنے والی نعمتیں اب تو نہیں ہیں فی الوقت، اب دنیا میں جو مل رہا ہے وہ کھا کر پی کر وہ لوگ اس میں خوش ہیں اور مست ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہاں عطف وصف کے تغیر کے لیے ہے، یہ واو جو آیا ہے بیچ میں والذین هم عن آیاتنا غافلون، واو عطف کے لیے آتا ہے، بعد والے جملے کو پہلے والے جملے سے جوڑنے کے لیے آتا ہے، تو یہاں وصف دونوں کا وصف الگ الگ ہے، یہ بتانے کے لیے آیا ہے، اور یہ بتانے کے لیے ہے کہ جو آیات ربانی کو بالکل بھول جاتے ہیں یا شہوات میں خواہشات میں منہمک مصروف ہونے کی وجہ سے ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، ان دونوں گروہوں کے لیے وعید شدید ہے، یعنی ان دونوں گروپوں کے لیے سخت ترین دھمکی ہے اس آیت میں۔ امام بغوی فرماتے ہیں رجا کبھی خوف اور طمع کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ رجا عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی کبھی خوف اور امید کے بھی آتے ہیں۔ اگر یہاں بھی اسی معنی کا اعتبار کیا جائے تو یہ معنی ہوگا جو ہمارے عذاب و عقاب سے نہیں ڈرتے اور ہمارے ثواب کی امید نہیں رکھتے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں آیات سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن حکیم ہے، اور غافلون کا معنی معرضون ہے، اور وہ لوگ جو ہماری نشانیوں سے غافل ہے، یعنی بے رخی اختیار کیے ہوئے ہیں، یعنی وہ لوگ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن حکیم سے منہ موڑتے ہیں۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 139۔ آیت نمبر 8 اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے۔ اولئک مبتدا اول اور مأواہم مبتدا ثانی ہے، النار مبتدا ثانی کی خبر ہے، مأواہم النار، اولئک مبتدا اول پہلا مبتدا، مأواہم مبتدا ثانی، النار مأواہم کی خبر، پھر جملہ ہو کر، یعنی یہ مبتدا خبر اپنی پورے جملے سے مل کر یہ اولئکہ کی خبر ہوگی، اولئکہ کی خبر ہے، پھر اولئکہ اپنی خبر سے مل کر انا کی خبر ہے، یعنی ان الذین لا یرجون لقاءنا، اوپر جو دو گروپوں کا ذکر کیا گیا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، یعنی اس کفر اور ان کرتوتوں کے سبب جن پر وہ مصر رہے، جمے رہے، اڑے رہے اور مواظبت اختیار کرتے رہے، یعنی برے کاموں پر پابندی کرتے رہے۔ بما کانو کا با محذوف کلام کے متعلق ہے، یعنی بما کانو میں جو با ہے یہ جر ہے، اور جار مجرور متعلق ہوتا ہے کسی کے، تو یہاں پر ایک کلام محذوف ہے اس کے متعلق ہے جس پر موجود کلام دلالت کر رہا ہے۔ آیت نمبر 8 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے پہنچائے گا انہیں ان کا رب منزل مقصود تک ان کے ایمان کے باعث، ان کے ایمان کے سبب رواں ہوں گی، جاری ہوں گی ان کے نیچے نہریں نعمت سرور کے باغوں میں۔ جو دولت ایمان سے مالا مال ہیں، مطلب جن کے پاس ایمان کی دولت ہے اور اپنی زندگی کے دامن کو اعمال صالحہ کے پھولوں سے مزین کرتے رہے، معطر کرتے رہے، ان کا رب ان کے ایمان کے سبب انہیں ایسے راستے پر پہنچائے گا جو جنت تک پہنچاتا ہے، جنت کی طرف لے جانے والے راستے پر ان کو ڈال دے گا جن کے پاس ایمان اور عمل صالح کی دولت ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں، یہ مشہور تابعی ہیں، حضرت ابن عباس کے شاگرد ہیں، وہ ان کی اس شاہ راہ پر رہنمائی فرماتا ہے جو جنت کی طرف جاتی ہے، یعنی جو لوگ ایمان اور عمل صالح کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ
ان کی رہنمائی فرماتا ہے ایسے راستے کی طرف جو جنت کی طرف لے جاتا ہے، ان کے لیے ایسا نور پیدا فرماتا ہے جس کی روشنی میں وہ اپنی منزل کی طرف لمحہ بلمحہ بڑھتے جاتے ہیں۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 140۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا رب دین کے حقائق کے ادراک کی استطاعت انہیں عطا فرماتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان اور عمل صالح کی دولت سے بالا مال ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دین کے حقائق کو سمجھنے کی استطاعت فہم عطا فرماتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من عمل بما علم ورثہ اللہ علم ما لم یعلم، جو اپنے علم کے مطابق عمل پیرا ہوتا ہے، جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے وہ علم بھی عطا فرماتا ہے جس سے پہلے وہ بے خبر ہوتا ہے۔ یعنی جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے علوم عطا کرتا ہے جن سے وہ واقف نہیں ہوتا، یعنی اس کو اور مزید علوم سے سرفراز فرماتا ہے عمل کی برکت سے۔ نہیں یہ حدیث ہے، اس حدیث کو ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں روایت کیا ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے حلیۃ الاولیاء جلد 10 صفحہ 15۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہدیہم کا معنی یصیبہم اور یجزیہم ہے، یعنی اللہ ان کی رہنمائی فرماتا ہے، یعنی اللہ ان کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے اور ان کو اچھا بدلہ عطا کرتا ہے۔ جی جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ من عمل بما علم ورثہ اللہ علم ما لم یعلم، جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ علم بھی عطا فرماتا ہے، اس علم کا بھی وارث بناتا ہے جس سے وہ بے خبر ہوتا ہے۔ یا یہ معنی ہے کہ جنت میں وہ سب کچھ انہیں عطا فرمائے گا جس کی وہ چاہت کریں گے، جو وہ چاہیں گے۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں ترتیب کا مفہوم اگرچہ اس بات پر دلالت کرتا ہے، اگرچہ اس بات کو بتاتا ہے کہ ہدایت کا سبب ایمان اور عمل صالح دونوں ہیں، مگر بھی ایمانہم کے الفاظ صرف ایمان کے سبب ہونے پر دلالت کرتے ہیں، یعنی یہ سرفرازی، یہ عطا ایمان کی بدولت اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا کرتا ہے، کیونکہ عمل صالح ایمان کے تتمے اور ردیف کی مانند ہے۔ اصل بنیاد ایمان ہے اور یہ عمل صالح کیا ہے، اس کا تتمہ ہے اور اس میں حسن اور خوبی بڑھانے والا ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے تفسیر بیضاوی مائع حاشیہ شیخ زادہ جلد 4 صفحہ 544۔ تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، یہاں من تحتہم بمعنی ایدیہم ہے، یعنی ان کے سامنے نہریں رواں ہیں، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، یعنی ان کے سامنے سے اس جنت میں، اس باغ میں نہریں جاری رہیں گی، بہتی رہیں گی، جیسے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے قد جعل ربک تحتک سریہ، سورہ مریم، جاری کر دی تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک ندی، یعنی مریم علیہ السلام کے قصے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے سامنے سے ایک نہر جاری کر دی پانی پینے کے لیے، کیونکہ یہ وارد نہیں ہے کہ یہ نہر حضرت مریم کے نیچے تھی، تو تحت کا لفظ ہے لیکن یہاں مراد نیچے نہیں ہے، سامنے سے، جنتیوں کے سامنے سے نہریں بہتی رہیں گی اور آپ اوپر بیٹھی تھی، ایسا نہیں آیا۔ تجری کا جملہ یا تو مستقل کلام ہے یا خبر ثانی ہے، یا تو اس کا پہلے سے تعلق نہیں ہے یا پھر یہ دوسری خبر ہے یا ضمیر منصوب سے حال ہے۔ یہدیہم ربہم، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا، ان کی رہنمائی کرے گا اس حال میں کہ ان کے نیچے سے، یعنی ان کے سامنے سے نعمتوں والے باغات میں نہریں رواں ہوں گی، بہتی رہیں گی۔ جبکہ معنی یہ ہو، معنی کیا ہوگا اس وقت، وہ انہیں حقائق کے ادراک کی ہدایت دیتا ہے، حقائق کو سمجھنے کی صلاحیت عطا کرتا ہے، یا جنت میں جس چیز کی خواہش کریں اس کی طرف ان کی رہنمائی فرمائے گا، جو چاہیں گے وہ مل جائے گا، درا حال یہ کہ ان کے سامنے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ امام بغوی فرماتے ہیں اس کلام میں اضمار ہے، یعنی اس میں پوشیدہ ہے، جس کی تقدیر اس طرح ہے، یعنی کچھ جملے یہاں محذوف ہیں، پوشیدہ ہیں، کیا ہیں وہ؟ یہدیہم ای یرشدہم ربہم بایمانہم الی جنات تجری من تحتہم الانہار۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 140۔ اس تقدیر پر تجری کا جملہ جنات کی صفت ہے، یعنی
ایسے باغات کی طرف ان کی رہنمائی کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ لیکن اس وقت اس جملے میں ضمیر کو ایک ضمیر کو مقدر یعنی پوشیدہ ماننا ہوگا، یا یہ کہا جائے کہ فی جنات النعیم میں ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر کو رکھ کر ضمیر کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں فی جنات النعیم، یا یہ خبر ہے یا دوسرا حال ہے ضمیر سے، یا الانہار سے حال ہے، یا تجری کے متعلق ہے، یا یہدیہم کے متعلق ہے۔ تفسیر بیضاوی میں حاشیہ شیخ زادہ جلد 4 صفحہ 544۔ یعنی اس میں اس طرح کے اتنے احتمالات ہیں کہ فی جنات النعیم ترکیب میں خبر بھی ہو سکتی ہے، یا تجری ایک حال، فی جنات النعیم دوسرا حال، کس سے؟ یہ ضمیر سے حال ہوگا، یا پھر الانہار اس حال میں کہ وہ نہریں نعمتوں والے باغات میں ہوں گی۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ ہے آیت نمبر 10 سورہ یونس۔ ترجمہ ہے بہار جنت کو دیکھ کر، جنت کی بہاروں کو دیکھ کر ان کی صدا وہاں یہ ہوگی، جنتیوں کی زبان پر یہ ہوگا، پاک ہے تو اے اللہ، سبحانک اللہم، وتحیتہم فیہا سلام، اور ان کی دعا، ان کی تحیت، ان کا تحفہ آپس میں یہ ہوگا کہ سلامتی ہو، اور ان کی آخری پکار یہ ہوگی کہ یہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ساری کائنات کا پالنہار ہے، اسی کے لیے ہر طرح کی تعریف سزاوار ہے۔ ان کی دعا ان باغات میں یہ ہوگی، اے اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، یعنی تجھے تسبیح کا مطلب کیا ہے؟ ہم تجھے ہر نقص اور ہر عیب سے پاک سمجھتے ہیں۔ امام بغوی فرماتے ہیں اہل تفسیر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ کلمہ اہل جنت اور ان کے سامنے کھانا پیش کرنے والے خدام کے درمیان علامت ہوگا، نشانی ہوگا۔ جب وہ کھانے کا ارادہ فرمائیں گے تو وہ سبحانک اللہم کہیں گے، سبحان اللہ، سبحان فوراً وہ خدام ان کی چاہت و خواہش کے مطابق دسترخوان لگا دیں گے، فوراً دسترخوان بچھا دیں گے۔ ہر دسترخوان 1 میل لمبا، ہر دسترخوان 1 میل لمبا چوڑا ہوگا، 1 میل یعنی 1.5 کلومیٹر لمبا اور چوڑا ہوگا، اور ہر دسترخوان پر 70,000 ڈونگے ہوں گے، چمچے سالن ڈال لینے کے، اور ہر ڈونگے میں یا ڈونگے سے مراد یہاں پر وہ ڈشز بتا رہے، اور ہر ڈونگے میں قسم قسم کے کھانے ہوں گے جو ایک دوسرے سے بالکل ذائقے میں مختلف ہوں گے، یعنی الگ ہوں گے، ہر ایک کا مزہ الگ ہوگا۔ جیسے غالباً آگے دیں گے یا نہیں، سورہ بقرہ میں ہے کہ جب جنتیوں کو سیب پیش کیا جائے گا، کوئی بھی ایک پھل، تو وہ لوگ بولیں گے کہ ابھی دیے تھے، تو سیب رہے گا لیکن ہر سیب کا مزہ الگ رہے گا، رنگ ایک رہے گا لیکن مزہ جدا رہے گا۔ تو یہاں وہی بتا رہے ہیں کہ اتنے ڈونگوں میں قسم قسم کے کھانے ہوں گے، پھر ہر قسم کے کھانے کا ذائقہ الگ ہوگا۔ جب اہل جنت کھانے سے فارغ ہو جائیں گے، کھانا کھا لیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے۔ اسی طرف یہ قول اشارہ کرتا ہے وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 140 تا 141۔ بعض علماء فرماتے ہیں دعواہم سے مراد جنتیوں کا آخری دعویٰ، ان کا کلمہ، اس سے مراد کیا ہے؟ ان کا وہ کلام اور قول ہوگا جو وہ جنت کی بہاروں میں لطف اور روحانی مسرت محسوس کر کے سبحانک اللہم کہیں گے۔ امام مسلم، امام احمد اور ابو داؤد نے حضرت جابر سے مرفوع حدیث روایت کی ہے کہ اہل جنت کو تسبیح و تحمید کا الہام کیا جائے گا جیسے سانس کا الہام کیا جائے گا۔ حوالے کے لیے دیکھیے صحیح مسلم بابن فی صفات الجنت و اہلیہا جلد 2 صفحہ 379۔ یعنی ان کے دل میں خیال ڈالا جائے گا کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کریں، سبحان اللہ کہیں اور الحمدللہ کہیں۔ و تحیتہم فیہا سلام، فیہا کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فیہا میں ہا ضمیر کا مرجع جنت ہے، اور ان کا تحفہ اس میں، اہل ایمان کا تحفہ اس میں، کس میں؟ فیہا سے مراد فی الجنتی، جنت میں سلام ہوگا، یعنی وہ اس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے، اور ان پر فرشتے ان کے پاس داخل ہوں گے ہر دروازے سے یہ کہتے ہوئے سلام علیکم بما صبرتم۔ فرشتے بھی جنتیوں کے پاس ہر دروازے سے داخل ہوں گے تو ان پر سلامتی بھیجیں گے، کہیں گے
سلامتی ہو تم پر اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا، صبر کی وجہ سے تم کو یہ صلہ ملا، اور فرشتے ان کے رب کی طرف سے پیغام میں سلام لے کر آئیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو فرشتوں کے ذریعے سلام بھیجے گا، اللہ تعالیٰ ان پر سلام فرمائے گا، یعنی انبیاء ہیں جو اللہ کے مقرب اور محبوب بندے ہیں، براہ راست ان کو اللہ تعالیٰ سلام فرمائے گا، اور جو کم درجے کے لوگ ہیں ان کو سلام بھیجے گا فرشتوں کے ذریعے۔ ابن ماجہ، ابن ابی الدنیا، دارقطنی اور الآجری نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل جنت نعمتوں میں مصروف ہوں گے، اچانک ان پر نور چھا جائے گا، وہ سر اٹھا کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے دیدار سے مشرف فرما رہا ہوگا اور فرمائے گا، اے جنتیو السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ اللہ تعالیٰ کا قول سلام قولا من رب الرحیم، سورہ یاسین میں جو یہ قول ہے اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ سلامتی ہوگی قول کے اعتبار سے رب رحیم کی جانب سے، یعنی اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں سلام کرے گا۔ امام احمد، بزار اور ابن حبان نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی یہاں پر ابھی اوپر جو گفتگو ہوئی اس میں یہ آپ فرمائیں، یعنی علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس میں کہ اللہ سبحانہ درجوں کے لحاظ سے سلام فرمائے گا۔ جو انبیاء علیہ السلام ہیں جو بڑے درجے کے ہیں تو ان کو ڈائریکٹ اللہ سبحانہ سلام پیش کریں گے، سلام فرمائیں گے، اور جو کم درجے کے لوگ ہیں ان کو فرشتوں کے ذریعے اللہ سبحانہ سلام بھیجے گا۔ بہرحال یہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب جنتی جنت میں ناز و نعمت میں رہیں گے اور لطف اندوز ہوتے رہیں گے تو اس وقت اچانک ان پر ایک نور چھا جائے گا، اس میں دیدار کے بارے میں ہے وہ کہ جو مقربان بارگاہ الہی ہیں ان کو روزانہ اللہ کا دیدار ہوگا، اور بعض لوگوں کو 8 دن میں ایک بار ہوگا اور بعض لوگوں کو مہینے میں ایک بار۔ لیکن یہ سلام کا معاملہ کہ اللہ تعالیٰ ایک نور کی شکل میں ایک نور چھا جائے گا، جنتیاں اس نور کی طرف دیکھیں گے، سر اٹھا کر دیکھیں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اس وقت اللہ تعالیٰ تمام جنتیوں کو پر سلامتی بھیجے گا، اللہ تعالیٰ ان کو سلام کرے گا، یعنی تم پر سلامتی ہو۔ تو سورہ یاسین میں جو سلام قولا من رب الرحیم جو آیا ہے اس سے اسی طرف اشارہ ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے مشکات المصابیح باب صفت النار و اہلہا، جلد 1 صفحہ 502۔ اس کا مطلب اس کا پورا ترجمہ فرمائیے۔ سلام علی قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلامتی ہوگی یہ قول کے اعتبار سے رب رحیم کی جانب سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے جنت میں جنتیوں کے لیے سلام کا لفظ استعمال ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ جنتیوں کو پر سلام بھیجے گا یا ان کو سلام کرے گا۔ ہاں، اعلیٰ نہیں ہے، سلام قولا من رب الرحیم، یعنی اللہ تعالیٰ بھی جنتیوں کو سلام کرے گا، ان پر سلامتی بھیجے گا۔ امام احمد، بزار اور ابن حبان نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے وہ مہاجرین قراء ہیں، جنہیں جہاد نے سرحدوں تک پہنچایا اور ان کے ذریعے مشکل حالات میں حفاظت کی جاتی تھی سرحد کی، ملک کی، اور ایک ان میں سے فوت ہوا، درا حال یہ کہ اس کی خواہش اس کے سینے میں تھی جس کے پورا کرنے کی وہ صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا اسے لاؤ اور اسے سلام پیش کرو۔ فرشتے عرض کریں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم آسمانوں کے مکین ہیں، ہم آسمانوں میں رہنے والے ہیں، تیری مخلوق میں بہترین ذوات ہیں تو ہمیں ان کے لانے اور انہیں سلام عقیدت پیش کرنے کا حکم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ میرے وہ پاک باز بندے ہیں جو میری عبادت کرتے تھے اور کسی کو میرا شریک نہیں ٹھہراتے تھے، ذات و صفات میں کسی کو میرا شریک نہیں ٹھہراتے تھے، سرحدیں ان کو اپنی جانب کھینچتی تھی اور ان کے ذریعے مشکل حالات کا دفاع کیا جاتا تھا۔ ان میں سے ایک فوت ہوا اس حال میں کہ اس کے دل میں خواہش باقی تھی جسے وہ پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، اس کے دل کی ایک تمنا، ایک آرزو تھی، پس اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سن کر فرشتے ان کے پاس حاضر ہوں گے یہ کہتے ہوئے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سورہ رعد کی آیت ہے، سلامتی ہو تم پر بوجہ اس کے جو تم نے صبر کیا، یعنی صبر کرنے کی وجہ سے تم پر سلامتی ہو، پس کیا ہی عمدہ ہے یہ آخرت کا گھر۔ حوالے کے لیے دیکھیے مسند احمد جلد 2 صفحہ 168۔
اس کا شاید یہ معنی ہو کہ جب وہ جنت میں داخل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا مشاہدہ کریں گے تو وہ اپنے رب کریم کی صفات جلال کے ساتھ بزرگی بیان کریں گے، پھر فرشتے انہیں سلام پیش کریں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں آفات سے سلامتی اور گناہ گوں کرامت سے نوازنے کا مژدہ سنائے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا صفات اکرام سے کریں گے۔ یعنی بندوں کو جب اللہ تعالیٰ جنت میں امن دے دے گا، آفتوں سے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے ان کو سلامتی کا پروانہ عطا کرے گا اور ان کو کرامتوں سے نوازے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، یہ ان کیا ہے؟ یہ مسقلہ من المخففہ بنایا گیا ہے، یعنی اصل میں انا تھا، ہاں انا ہے، اس کو مخففہ بنایا گیا، انا کے بجائے ان کیا گیا۔ میں کہتا ہوں، حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اس کو مفسرہ بنانا بھی جائز ہے کیونکہ دعا میں قول کا معنی پایا جاتا ہے۔ امام بغوی فرماتے ہیں وہ کلام کا افتتاح تسبیح سے کریں گے، یعنی جنتی جنت میں کلام کریں گے تو سبحان اللہ، اللہ کی پاکی سے کلام کا آغاز کریں گے اور اختتام، کلام ختم کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے اور اختتام تحمید سے کریں گے۔ حوالے کے لیے دیکھیں معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 141، اور درمیان میں جو چاہیں گے کلام کریں گے۔ آیت نمبر 11 سورہ یونس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولو یعجل اللہ للناس الشر استعجالهم بالخیر لقضی الیہم اجلهم فنذر الذین لا یرجون لقاءنا فی طغیانہم یعمہون۔ اگر جلد بازی کرتا اللہ تعالیٰ لوگوں کو شر پہنچانے میں، تکلیف پہنچانے میں، جیسے وہ جلد بازی کرتے ہیں بھلائی کے لیے، نیکی کے لیے، خیر کے لیے، جیسے جلدی کرتے ہیں اچھائی کے لیے، تو پوری کر دی گئی ہوتی ان کی میعاد، لیکن یوں نہیں بلکہ ہم چھوڑے رکھتے ہیں انہیں جو توقع نہیں رکھتے ہماری ملاقات کی، تاکہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہ اس شخص کے بارے میں ہے جو غصے کی حالت میں اپنے اہل و اولاد سے کہتا ہے لعنکم اللہ ولا بارک فیکم، اللہ تعالیٰ تم پر لعنت کرے، تم کو اپنی رحمت سے دور کرے اور تم میں برکت نہ ڈالے۔ اسی طرح حضرت قتادہ کا قول ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 141۔ آیت کا معنی یہ ہے اگر اللہ تعالیٰ جلدی کرتا لوگوں کو اس شر کے پہنچانے کی جس کی وہ دعا مانگ رہے ہیں اور جلدی کر رہے ہیں، جس طرح اس نے خیر پہنچانے میں جلدی کی ہے جس کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے۔ کلام کچھ محذوف ہے جس پر موجود کلام دلالت کر رہا ہے۔ تعجیل الہی کی جگہ استعجال کو رکھ کر یہ ظاہر فرمایا، یعنی ان کے جلدی طلب کرنے کی طرح، یعنی جس طرح خیر کو انسان جلدی طلب کرتا ہے، شر کو بھی جیسے طلب کرتا ہے، کسی کو بددعا دیتا ہے، کسی پر لعنت کرتا ہے، یا خود اپنے آپ کو کوستا ہے اور اپنے لیے بددعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کی بددعا کو قبول نہیں کرتا، اس کو شر پہنچانے، اس کو تکلیف پہنچانے میں جلدی نہیں کرتا۔ تعجیل الہی کی جگہ، اللہ تعالیٰ کی عجلت کی جگہ، یہاں تعجیل کے لفظ کے بجائے استعجال کو رکھ کر یہ ظاہر فرمایا کہ وہ ان کی بھلائی و خیر کی دعاؤں کو جلدی قبول فرماتا ہے۔ خیر کی، نیکی کی، راحت پہنچانے کی دعا کو اللہ تعالیٰ جلدی شرف قبولیت بخشتا ہے۔ گویا ان کے خیر کو جلدی طلب کرنا اللہ تعالیٰ کا ان کی جلدی خیر پہنچانے کی طرح ہے۔ اور شر سے کیا مراد ہے؟ اور شر سے مراد وہ شر ہے جس کو وہ جلدی طلب کرتے تھے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے جیسے عذاب کے بارے میں کہتے تھے کہ آپ عذاب سے ہم کو ڈراتے ہیں تو لا کر بتائیے عذاب، جلدی کرتے تھے، تو اس سے مراد وہ ہے، وہ عذاب ہے جس کو وہ جلدی طلب کیا کرتے تھے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ نضر بن حارث کے حق میں نازل ہوئی ہے جب اس نے یہ دعا مانگی تھی، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء۔ اس نے کیا کہا تھا نضر بن حارث نے کہ اگر یہ آپ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اگر یہ آپ کی طرف سے حق ہے تو آپ ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کیجئے۔ اے اللہ یہ قرآن، نضر بن حارث نے کہا تھا کہ اے اللہ یہ قرآن تیری جانب سے حق ہے، اگر حق ہے تو بارش کر ہم پر پتھروں کی آسمان سے۔ تو لقضی الیہم اجلہم، جیسے لوگ نیکی کا فیصلہ اللہ ان کے حق میں جلدی کرتا ہے، ان کی بددعا کو قبول نہیں کرتا، اگر ایسا کرتا تو کیا ہوتا؟ لقضی الیہم اجلہم، ان کی میعاد پوری کر دی جاتی، یعنی مر چکے ہوتے وہ اور ہلاک ہو چکے ہوتے۔ ابن عامر
اور یعقوب، دو قاریوں نے لقضیہ معروف کا صیغہ پڑھا ہے، لقضا الیہم اجلہم، اجلہم کو مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب پڑھا ہے، جبکہ باقی قراء نے مجہول کا صیغہ پڑھا ہے اور اجلہم کو مرفوع پڑھا ہے۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ مختلف قراتوں پر بھی دوران تفسیر روشنی ڈالتے ہیں، تو یہاں پر دو قاریوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لقضی الیہم اجلہم، لقضیہ فعل ماضی مجہول ہے، یہ ان دو قاریوں نے اس کو معروف پڑھا ہے، لقضا۔ اب ایسی صورت میں معروف پڑھنے کی صورت میں ہوا ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے گی اور اجلہم کو زبر کے ساتھ پڑھنا پڑے گا، اجلہم، تو ضرور اللہ تعالیٰ ان کی طرف ان کے موت کا، ان کی میعاد کا فیصلہ کر دیتا۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، پس ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ہم سے ملاقات کی توقع امید نہیں رکھتے، ان کی سرکشی، ان کی گمراہی میں سرگرداں ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ فَنَذَرُ کا جملہ فعل محذوف پر معطوف ہے، ایک فعل محذوف ہے اس پر اس کا عطف ہے جس پر جملہ شرطیہ دلالت کرتا ہے۔ تقدیر کلام یوں ہے، یعنی وہ کلام اس طرح محذوف ہے، وَلَٰكِن لَا نُعَجِّلُ، کلام کیا ہے کہ اور لیکن ہم جلدی نہیں کرتے، یعنی مخلوق کو، لوگوں کو شر پہنچانے میں، ان کو تکلیف پہنچانے میں ہم جلد بازی سے کام نہیں لیتے، ولا نقضی، اور ہم فیصلہ نہیں کرتے، یعنی ان کی میعاد کا، ان کی ختم کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا ہم فیصلہ نہیں کرتے، بلکہ فنذرہم، ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ڈھیل دینے کے لیے، مہلت دینے کے لیے، یعنی ہم جلدی نہیں کرتے بلکہ انہیں آہستہ آہستہ عذاب کی طرف لے جانے کے لیے ڈھیل دے رہے ہیں، ان کو ہم ڈھیل دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ اب آگے ان کی مرضی ہے، خیر اور شر اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا ہے، ان کو فوراً ان کا فیصلہ، کیونکہ دنیا یہ دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے، فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، یہاں پر صرف عمل کرنا ہے، دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں، اور آخرت صرف دار الجزا ہے، دار العمل نہیں۔ انشاءاللہ سورہ یونس کی یہ 11ویں آیت تھی، 11ویں آیت، دوسرا رکوع سورہ یونس کا چل رہا ہے، اس کی یہ 12ویں آیت ہے، آگے جو ابھی تلاوت کی جائے گی، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف تو اس وقت پکارتا ہے، ہمیں لیٹا ہوا یا بیٹھا ہوا یا کھڑا ہوا، یعنی کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے اللہ ہی کو پکارتا ہے جب اس پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے، پھر جب ہم دور کر دیتے ہیں اس سے اس کی تکلیف تو چل دیتا ہے جیسے اس نے ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا کسی تکلیف میں جو اسے پہنچی تھی۔ اسی طرح آراستہ کر دیے گئے حد سے بڑھنے والوں کے لیے وہ کرتوت جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی ان کے برے اعمال۔ ذر کا معنی وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، ذر کا معنی شدت اور مصیبت ہے، یعنی جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، یعنی اس تکلیف کے ازالے کے لیے، اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے بڑا مومن بن کر لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے ہمیں پکارتا ہے، یعنی فوراً اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ لفظ او ذکر فرمایا جو دعا کی تعمیم کا فائدہ دے رہا ہے، یعنی پکارنا اس کا عام ہے، ہر حال میں اللہ ہی کو پکارتا ہے، چاہے لیٹا ہوا ہو یا بیٹھا ہوا ہو یا کھڑے کھڑے، کہ وہ ہمیں تکلیف کے دور کرنے کے لیے ہر حال میں ہم سے فریاد کرتا رہتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، خواہ کھڑا ہو، خواہ بیٹھا ہو، خواہ سویا ہوا ہو، سب تعلقات چھوڑ کر ہماری طرف متوجہ رہتا ہے۔ لیکن جب ہم اس کی تکلیف کو اپنی مہربانی سے، اس کا کوئی عمل دخل، اس کا کوئی استحقاق حق نہیں ہوتا، محض اپنی مہربانی سے دور کر دیتے ہیں، تو پھر کفر کے پرانے راستے پر چل پڑتا ہے، سب وعدے فراموش کر کے نافرمانی اور ناشکری کو اپنا شعار، یعنی اپنا وتیرہ، اپنی عادت بنا لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کَأَلَّمْ يَدْعُنَا پر گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ اصل میں کَأَنَّهُ تھا، مخفف کر کے ضمیر شان کو حذف کیا گیا، کَأَنَّهُ کے بجائے کَأَلَّمْ يَدْعُنَا اس کو کیا گیا۔ ایسی روش اور ایسی بے اعتدالی کا شکار ہو جاتا ہے گویا اسے تو کبھی کسی مصیبت نے چھوا ہی نہیں تھا، بالکل انجان ہو جاتا ہے مصیبت دور ہونے کے بعد، اور اس نے کبھی ہم سے اپنی حاجت براری کے لیے سوال ہی نہیں کیا تھا، بالکل ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کو کوئی ضرورت پڑی ہی نہیں اور کبھی ہمارے سامنے اپنی حاجت پیش کیا ہی نہیں۔ کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون۔
مسخ شدہ ذہنیت کے لوگ، جن کی ذہنیت سوچنے سمجھنے کی صلاحیت معاف ہو گئی ہے، ایسے لوگ گناہ و معصیت میں جاذبیت محسوس کرتے ہیں، یعنی ایک قسم کی لذت محسوس کرتے ہیں، شہوات و لذات میں انہماک یعنی خواہشات میں گم ہو جانا، اور ذکر و عبادات سے اعراض انہیں بھلا محسوس ہوتا ہے، یعنی جن لوگوں کے ذہن مسخ ہو جاتے ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، وہ گناہ کے راستے پر چل پڑتے ہیں اور ذکر و عبادات سے ان کو بالکل انس محسوس نہیں ہوتا، ان کو مانوس نہیں ہوتے، بلکہ اس سے ان کو وحشت محسوس ہوتی ہے، ذکر و عبادات سے دور رہنا ان کو اچھا دکھتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، جو شخص سرکش ہو جاتا ہے اس کو اس کے راستے پر چھوڑ دیتا ہے اور وہ اپنی سرکشی میں بہت آگے نکل جاتا ہے، یہ ڈھیل دینے کے لیے ایسا کرتا ہے اللہ اس کو، جیسا کہ سورہ آل عمران میں فرمایا کہ جن کو ہم گناہ کرتے ہوئے دیکھ کر چھوڑ دیتے ہیں ان کو انما نملی لہم لیزدادوا اثما، کیوں ان کو ڈھیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے گناہوں میں اور بڑھ جائیں اور ان کی سزا اور سخت سے سخت کر دی جائے۔ قرآن کی آیت ہے کہ ڈھیل بھی اللہ کی طرف سے گناہ گاروں کو، کافروں کو، مشرکوں کو کیوں ہے، تاکہ ان کی سرکشی اور نافرمانی میں اور اضافہ ہو جائے اور وہ جہنم کے مستحق قرار پائیں۔ اعاذنا اللہ من ذالک، اللہ تعالی ہم کو اس سے اپنی پناہ میں رکھے، یعنی اس سے محفوظ رکھے، اس کی نافرمانی اور اس سے بے رخی سے۔ سورہ یونس کا انشاءاللہ یہ سلسلہ وار درس جاری رہے گا۔ سورہ یونس آیت نمبر 12 تک کا درس ہوا ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں آیت نمبر 13 کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔